اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ سبا آیت نمبر 1 سے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ذات ہے، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اسی کے لیے ہے تعریف آخرت میں، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کی اطاعت اور عبادت لازم ہے۔ انسان کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ اسی کی پیدا کرتا اور اسی کا احسان ہے، اس لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ ہی کی حمد و تعریف ہے جس سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ الْآخِرَةِ، یعنی یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها، نکلتا ہے اس میں سے جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں سے۔ یعنی ہر بیج جو زمین کے اندر جاتا ہے پھر وہ پودا بن کے باہر نکلتا ہے، اور ہر طرح کی مانعات حشرات جو زمین کے اندر ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں، اور جو کچھ آسمان پہ چڑھتا ہے، یعنی جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور چڑھتا ہے، یعنی وحی الہی، فرشتے، بارش، اولے اور آسمانی کتابیں، اور جو کچھ آسمان پہ چڑھتا ہے یعنی سیارے ہو گئے، انسان کے اعمال، فرشتے اور ہماری دعائیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ مہربان ہے اور بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت۔ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور کہا لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت، بلکہ کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، البتہ ضرور آئے گی۔ عالم الغیب، عالم الغیب کی قسم، یعنی کافر جو قیامت کو نہیں مانتے، پوری شدت کے ساتھ ان کی بات کو رد کیا جا رہا ہے، اور دلیل کے طور پر بتایا گیا ہے کہ عالم الغیب یعنی اللہ کی یہ صفتیں، یعنی جب آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے تو پھر تمہارے اجزاء منتشر جو مٹی میں مل جائیں گے ان سب کو جمع کرے کے انہیں دوبارہ یہ تمہیں زندہ کر دے گا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی ناممکن نہیں ہوگا۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اور نہیں چھپی ہوئی کوئی بھی چیز ذرے برابر آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں کوئی چھوٹا اس ذرے سے اور نہیں کوئی بڑا، مگر الا فی کتاب مبین، مگر ایک کھلی کتاب میں ہے۔ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے، اس میں درج ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تاکہ جزا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے عمل کیے اچھے، اور یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے عزت والا۔ یعنی یہ وہ قیامت کی علت ہے، یعنی قیامت اس لیے برپا ہوگی کہ تمام انسانوں کو اللہ اس لیے دوبارہ زندہ فرمائیں گے کہ وہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا اجر دے اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دے۔ اہل ایمان والوں کو کیا جزا ملے گی، یعنی ان کے لیے کیا ہوگی، مغفرت ہوگی، اور ان کے لیے رزق کریم، عزت والا رزق ہوگا۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، اور وہ لوگ جنہوں نے سعی یعنی کوشش کی ہماری آیات میں عاجز کرنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے بدترین دردناک۔ سعو کا مطلب ہے بھاگ دوڑ کرنا، ہماری آیاتنا یعنی ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ان کا انکار کرتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے، ان کے بارے میں لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی گرفت کرنے میں عاجز ہیں۔
اور ان کی سزا کیا ہے کہ ان کے لیے بدترین دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے علم کہ وہ چیز اتاری کی آپ کی طرف اور آپ کے رب کی طرف سے، اور وہی حق ہے، اور وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور زبردست ہے اور تعریف والا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ، یعنی اس کے معنی ہے دیکھنا، مراد دل سے دیکھنا، بصیرت کی نگاہ، دل کی نگاہ اور حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اوت العلم، یعنی صحابہ کرام اور پچھلی اہل کتاب، الذی، ایمان والے، ان سے مراد وہ سب لوگ جو حقیقی علم کے مالک ہیں، جو فطری طور پر کائنات کی نشانیاں دیکھ کر اس کے بنانے والے کو پہچان لیتے ہیں۔ اصل علم جو انسان کو خالق کی پہچان کرا دے، وہ جانتے ہیں کہ قرآن اور اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ صراط سے یا مراد راستہ توحید کا راستہ ہے، جس کی طرف تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی تھی۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کہ ہم بتائیں تم کو اپنے ایسے شخص کے بارے میں جو خبر دیتا ہے تم کو کہ ریزہ ریزہ کر دیا جاؤ کہ تم پوری طرح سے ریزہ ریزہ کیا جانا، بے شک البتہ تم نئی پیدائش میں ہوگے۔ یعنی یہ منکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ یہاں رجل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ینبئکم، وہ خبر دیں گے، یعنی عجیب و غریب خبر، ناقابل فہم خبر۔ کیا خبر ہوگی؟ کہ مرنے کے بعد جب تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ گفتگو انہوں نے آپس میں مزاح کے طور پہ کی تھی۔ افتروا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ انہوں نے گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ، یا انہیں کوئی جنون ہے، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے آخرت پر عذاب میں ہیں اور گمراہی میں ہیں دور کی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا طرف اس کے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ السماء والارض، اور آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط، اگر ہم چاہیں ہم دھنسا دیں ان کو زمین میں یا ہم گرا دیں علیہم ان پر کسفا من السماء، کچھ ٹکڑے آسمان سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ یعنی اس پر غور و فکر نہیں کرتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں بھی غور و فکر نہ کرنے کا یہی نتیجہ ہے۔ یہ آیات دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک تو اللہ کے کمال و قدرت کا بیان ہے، اور دوسری کفار کو تنبیہ ہے کہ آسمان کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر گرا بھی دیا جائے، ان پر عذاب بھی بھیج کر ان کو تباہ کر سکتا ہے، اور زمین میں انہیں دھسا کر بھی جس طرح قارون کو دھسایا گیا اسی طرح، اور جس طرح اصحاب ایکا پر کو ہلاک کر دیا گیا، اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَلَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، البتہ تحقیق دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل، اے پہاڑوں رجوع کرو ساتھ اس کے، اور پرندوں کو، اور ہم نے نرم کیا ہے اس کے لیے لوہے کو۔ یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا، یعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازی خوبیوں سے بھی انہیں نوازا۔ جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح خوانی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اڑتے پرندے ٹھہر جاتے ہیں، اور ان کے لیے لوہے کو آگ پر تپائے بغیر ہی ان کے لیے نرم کر دیا گیا۔ انے عمل کہ بناؤ سابغات کشادہ زریں، وقدر فی السرد، اور اندازے پہ رکھو حلقے میں، وعملوا صالح، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون بصیر، اور بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں۔
یعنی پوری لمبی زریں جو لڑنے والے کے جسم کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں اور دشمن کے وار سے انہیں محفوظ رکھ سکیں۔ وقدر فی السرد، یعنی جوڑوں میں اندازے رکھیں تاکہ چھوٹی بڑی نہ ہو، یعنی کڑیوں کو جوڑنے میں کیل اتنے باریک نہ ہوں کہ جوڑ حرکت ہی نہ کر سکیں، اور نہ ہی اتنے موٹے ہوں کہ اسے توڑ ہی ڈالیں، یا جس سے حلقہ تنگ ہو جائے اور پہنا نہ جا سکے۔ یہ ظرف بافی کی صنعت کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدایات دی گئی ہیں، اور کیا کہا گیا کہ وہ عمل صالح ہے، کہ یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو تاکہ میرا عملی شکر بھی ہوتا رہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اللہ دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اسے اسی حساب سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس کا چلنا صبح کے وقت 1 مہینے تک اور شام کے وقت چلنا اس کا 1 مہینے تک۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو عمل کام کرے گا اس کے آگے اور اس کے رب کے اذن کے ساتھ۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو سرتابی کرے گا ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم چکھائیں گے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب میں سے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح دوپہر تک کہ ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک ایک منزل 1 مہینے جتنی مسافت طے ہو جاتی، اسی طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا تاکہ تانبے کی دھات سے وہ جو چاہے بنا لیں، اور جو اللہ کے حکم کی سرتابی کرے گے ان کے لیے سزا بتائی گئی ہے عذاب سعیر، کہ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور وہ بناتے ہیں اس کے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں، قلعوں میں سے، تصویروں میں سے، اور لگن اور مومن اور حوض کی طرح، اور دیگیں گاڑی ہوئی۔ عمل کرو اے داؤد علیہ السلام شکر کے طریقے پر، کتنے کم میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ محاریبہ، یعنی بلند جگہ یا اچھی عمارت، مطلب ہے بلند محلات، عالیشان عمارتیں یا مساجد یا گھر کا اعلیٰ ترین حصہ۔ وتماثیل، تصویر یا تصویریں غیر حیوان چیزوں کی ہوتی تھیں، مانند ہو ہو کسی چیز کی مصور یا کندہ کی ہوئی صورت، یہ پیکر مجسمہ سازی ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ یہ جن کو کر کے دکھاتے، جن ان کے لیے یہ سب کام کر کے دکھاتے تھے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، اور پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو، نہیں خبردار کیا ان کو اس کی موت پر مگر زمین کے کیڑے نے۔ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، کھا رہا تھا اس کے اعضاء کو، پھر جب گر پڑا جان لیا جنہوں نے، اللہ کانوا، کہ اگر ہوتے وہ یعلمون جانتے، علم رکھتے، الغیب غیب کا، مال نہیں وہ، لبثوا، وہ رہتے، فی العذاب المہین، عذاب میں رسوا کن۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ غیب کی باتوں کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے خطے کے فساد کو واضح کر دیا۔ لقد کان لسبأ فی، البتہ تحقیق سبا کے لیے، مسکنہم آیہ، ان کے گھروں میں ایک نشانی، جنتان عن یمین و شمال، 2 باغ ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ،
کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور شکر ادا کرو اس کے لیے۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، اور پاکیزہ شہر اور رب ہے بخشنے والا۔ کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کے شہروں میں آتا تھا۔ ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کرا دیے اور اس کے ساتھ باغات لگا دیے، جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سرابی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آ گیا۔ انہی باغات کو دائیں بائیں 2 باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان میں پیغمبروں سے کہا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو بھی نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ بلدۃ طیبہ یعنی عمدہ، یعنی دار چینی کی خوب پیداوار تھی اور فضا بھی پر رونق تھی، زمین بھی زرخیز تھی۔ آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے اس شہر میں مکھی مچھر اور موذی جانور بھی نہ تھے۔ فَأَعْرَضُوا، بس منہ موڑ کے یعنی بے رخی اختیار کی، شکر ادا نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ تو بھیجا ہم نے ان پر تیز رو سیلاب کو، اور بدل دیا ہم نے ان کو بدلے ان کے 2 باغوں کے 2 باغ، یہ مزہ میوے والے اور جھاڑ کے درخت، اور کچھ بیری میں سے تھوڑی سی۔ یعنی جب انہوں نے بے رخی اختیار کی، شکر ادا نہ کیا اللہ کی نعمتوں پر، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پہاڑوں کے درمیان جو پشتے اور بند تعمیر کر کے پانی کے جو رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی، ہم نے تیز رو سیلاب کے ذریعے سے ان بند اور پشتوں کو توڑ ڈالا اور پھلدار درختوں کو جھاڑ جھنکار بنا دیا، البتہ بیری کے کچھ درخت جن کے کانٹے زیادہ اور بیر کم تھے۔ یعنی ایسے زور کا پانی بھیجا جس سے اس بند میں شگاف پڑ گیا اور پانی شہر میں داخل ہو گیا، جس سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغ بھی اجڑ گیا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا۔ یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے، اور ہم انہیں بدلہ دیتے ہیں مگر ناشکرے کو، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر ناشکرے کو۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيًا وَأَيَّامًا آمِنِينَ، اور بنائی ہم نے ان کے درمیان اور بستیوں کے درمیان وہ جو برکت دی ہم نے اس میں، بستیوں میں ظاہری اور اندازے پر رکھی ہم نے اس میں مسافت، چلو پھرو اس میں راتوں کو اور دنوں کو، امن سے رہنے والے۔ برکت والی بستی سے مراد شام کی بستیاں ہیں، یعنی ہم نے ملک سبا، یمن اور شام کے درمیان لب سڑک بستیاں آباد کی ہوئی تھیں، اور یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی، جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے زیادہ راہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دوسری ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بھی اندیشہ نہ تھا۔ ان کی چلنے کی منزلیں مقرر کر دی گئی تھیں، یعنی ایک آبادی کا دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا، اور اسی حساب سے وہ آسانی اپنا سفر طے کر لیتے تھے، اور ہر قسم کے خطرے سے محفوظ بھی تھے، اور زیادہ راہ کی مشقت سے بھی بے نیاز تھے۔ اور رات اور دن کی جن گھڑیوں میں تم سفر کرنا چاہو، یعنی سیرو چل پھر کے دیکھو، فیہا اس میں لیالیہ راتوں کو، و ایام آمنین اور دنوں کو امن میں رہنے والے، یعنی رات اور دن کی جس گھڑی میں بھی تم سفر کرنا چاہو کرو، نہ تمہیں جان و مال کا کوئی خدشہ ہے اور نہ ہی راستے میں سامان سفر ساتھ لینے کی کوئی ضرورت ہے۔ وقالوا ربنا باعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ تو انہوں نے کہا ہے ہمارے رب دوری پیدا کرتے ہمارے سفروں کے درمیان، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو بنا دیا ہم نے اس کو افسانے، اور منتشر کر دیا ہم نے ان کو ہر طرح منتشر کرنا، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے ہر سفر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ یعنی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے سفر میں بھی اسی طرح دوری پیدا کر دے، مسلسل آبادیوں کی بجائے درمیان میں سنسان اور ویران جنگلات اور صحراؤں سے ہمیں گزرنا پڑے۔
گرمیوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں یخ بستہ ہوائیں ہمیں پریشان کرتے اور راستے میں بھوک اور پیاس سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ راہ کا انتظام کرنا بھی پڑے۔ یعنی ان کی دعا اس طرح تھی جیسے بنی اسرائیل نے من و سلوہ اور دیگر سہولیات کے مقابلے میں دالوں اور سبزیوں کا مطالبہ کیا تھا، پھر ان کو اسی طرح لا کیا اور ان کا ذکر مجلسوں اور محفلوں کا موضوع گفتگو بن گیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے گئے، یعنی انہیں منتشر کر دیے گئے۔ چنانچہ سبا میں آباد مشہور قبیلے مختلف جگہوں پر جا کر آباد ہو گئے، اور کوئی یثرب، کوئی مکہ اور کوئی شام کے علاقے میں چلا گیا۔ صابر شکور، یعنی صبر و شکر لازم و ملزوم ہے، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ البتہ تحقیق سچ کہا ان کے بارے میں ابلیس نے اپنے گمان کو، تو انہوں نے پیروی کی اس کی مگر ایک گروہ نے مومنوں میں سے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور نہ تھا اس کے لیے ان پر کوئی بھی زور مگر تاکہ ہم جان لیں کوئی ایمان لاتا ہے آخرت پر، اور اس وقت جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے پکارو ان ہستیوں کو سمجھتے ہو تم اللہ کے سوا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی، اور نہیں وہ مالک ہو سکتے ذرے برابر، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وما لہم فیہما، اور نہیں ان کے لیے ان دونوں میں، من شرک وما لہ منہم من ظہیر، کوئی حصہ اور نہیں ان کے لیے ان میں سے کوئی بھی مددگار۔ یعنی جن کے لیے اجازت ہو جائے، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور نہ فائدہ دے گی سفارش اس کے پاس مگر واسطے اس کے جو اجازت دے دے اس کے لیے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا، یہاں تک کہ جب خوف دور کیا جائے ان کے دلوں میں سے، کہیں گے کیا کچھ، قَالَ رَبُّكُمْ، فرمایا تمہارے رب نے، قَالُوا الْحَقُّ، وہ کہیں گے حق کو، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند اور بہت بڑا ہے۔ یعنی جن کے لیے اجازت ہوگی، انبیاء کرام فرشتے ہو، یہی سفارش کریں گے۔ سفارش کرنے والے ان کے حق میں اسی وقت سفارش کر سکیں گے جب اللہ کو اور انہیں اللہ کا اذن حاصل ہوگا۔ جب اللہ کسی امر کی بابت کلام یا وحی فرماتا ہے تو آسمان میں موجود فرشتے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں تو عرش والے فرشتے دوسرے فرشتوں کو اور اوپر سے نیچے والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں، اس طرح خبر پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں اور زمین میں، قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پہ ہو یا کھلی گمراہی میں۔ یعنی ظاہر بات ہے گمراہی پر وہی ہوگا جو ایسی چیزوں کو معبود بناتا ہے جو اللہ کے سوا ہو، یا کہ جن کا آسمان و زمین پر روزی پہنچانے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بارش برسا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ چیز اگا سکتے ہیں۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، قُل، کہہ دیجئے نہیں تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو گناہ کیے ہیں ہم نے، اور نہ ہی ہم پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَرَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہہ دیجئے جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اسی کے مطابق جزا دے گا، نیکوکاروں کو جنت میں اور بدوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہہ دیجئے دکھاؤ مجھ کو ان ہستیوں کو ملا دیا ہے تم نے ساتھ اس کے شریک بنا کر، ہرگز نہیں بلکہ وہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی کفار مکہ سے دوسرا سوال خالقیت کے بارے میں ہے کہ تمہارے معبود تمہیں قیامت کے دن تمہیں بچا لیں گے،
تم ذرا مجھے ان کے کارنامے تو دکھاؤ۔ خود ہی وہ جواب دیں گے، کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ کے برابر قرار دیا جا سکے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام تر لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا وعدہ اگر ہو تم سچے، یعنی قیامت آنے کی یہ دھمکی کب پوری ہوگی۔ وہ یہ باتیں بطور استہزاء کے پوچھتے تھے کیونکہ قیامت کا وقوع ان کے نزدیک ناممکن تھا۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دیجئے تمہارے لیے میعاد ہے ایک دن کی، نہیں تم تاخیر کر سکتے اس سے ایک گھڑی کی بھی، اور نہیں تم اسے آگے بڑھا سکتے۔ یعنی اللہ نے قیامت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔